بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو RMA لا فرم میں خوش آمدید اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو جائیداد کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں کہ جائیداد جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ اس میں فرسٹ آف آل جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو منقولہ جائیداد کہا جاتا ہے، اور جو دوسری قسم ہے وہ غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے وہ دو طرح کی پراپرٹیوں کا مالک ہوتا ہے۔ منقولہ جائیداد وہ جائیداد ہوتی ہے جس کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، یا اس کو بائی ہینڈ جو ہے آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ان میں فرنیچر بھی ہو سکتا ہے، پیسے بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایسی چیزیں جو زمین کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوں بلکہ آپ ان کو زمین سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہوں، ایسی جائیداد کو منقولہ جائیداد کہا جاتا ہے، یعنی کہ موویبل پراپرٹی۔ اور دوسری جو صورت ہوتی ہے وہ غیر منقولہ جائیداد ہوتی ہے۔ غیر منقولہ جائیداد سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ ایسی جائیداد جو زمین کے ساتھ جڑی ہو، جس میں از خود زمین شامل ہے اور اس کے اوپر بنی ہوئی بلڈنگز وغیرہ، حویلیاں وغیرہ، مکان وغیرہ شامل ہیں۔ یہ اموویبل پراپرٹی ہوتی ہے جس کو آپ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ دو طریقے ہیں، پراپرٹی جو ہے وہ دو طرح کی پراپرٹیاں ہوتی ہیں، موویبل اور اموویبل، جنہیں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو پراپرٹیاں ہوتی ہیں غیر منقولہ، ان کو ٹرانسفر کرنے کے کل کتنے طریقے ہیں، کتنے طریقوں سے یہ پراپرٹی جو ہے منتقل ہو سکتی ہے۔ تو آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے بتاتے چلیں کہ کل 5 طریقے ہیں جی پراپرٹی کو منتقل کرنے کے۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ بیع ہے، یعنی سیل کرنا۔ ایک شخص اپنی پراپرٹی دوسرے شخص کو سیل کر کے دے سکتا ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ ہبہ ہے، جس کا مطلب گفٹ ہے، یعنی کہ آپ تحفتاً بھی اپنی غیر منقولہ جائیداد کسی کو دے سکتے ہیں۔ تیسری جو صورت ہے اس کی وہ تبادلہ ہے، کہ آپ اپنی غیر منقولہ جائیداد کسی کو دے کے اس کے بدلے کچھ بھی لے سکتے ہیں، اسی طرح کی غیر منقولہ جائیداد جو ہے وہ اس کے ساتھ تبادلہ کر سکتے ہیں، ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ چوتھی صورت جو ہے وہ رہن ہے، کہ آپ اپنی پراپرٹی جو ہے اس کا انتقال جو ہے وہ رہن کی صورت میں دوسرے شخص کو صرف قبضہ منتقل کر کے وہ پراپرٹی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اور پانچویں صورت جو ہے وہ کرایہ یا لیز کی صورت میں بھی آپ کسی شخص کو ماہانہ طور پر یا سالانہ طور پر بھی وہ پراپرٹی کسی دوسرے شخص کو آپ دے سکتے ہیں۔